چل رہا ہے سال کا پہلا ٹویٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان کے خلاف. میں اب کل سب سے پہلے ہم نے امریکی سفیر کو طلب کیا دفتر خارجہ میں. آج پھر ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے ختم ہوئی ہے سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس تھا. اس کے اندر تمام اکابرین شامل تھے اور فیصلہ جو کیا گیا ہے کہ پہلے یہ ڈسکشن ہوگی کابینہ میں اور پھر مائٹ بھی مشترکہ اجلاس بلایا جائے, پھر اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. تو اس وقت آپ کو کیا لگ رہی ہے صورتحال؟ ہمارے جو اکابرین ہیں سول و ملٹری وہ کیا سوچ رہے ہیں, کس طرح کے بیانیے کے ساتھ وہ آنا چاہ رہے ہیں؟ میں دعا کروں گا کہ جنہیں آپ نے اکابرین کہا ہے وہ اپنے آپ کو اکابرین ثابت کر لیں. انہیں حالات کی نزاکت کا احساس بھی ہونا چاہیے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس وقت دنیا کی اس طاقت کے ساتھ الجھ رہے ہیں جو مسلمانوں کے 8-9 ملک تباہ کر چکی ہے اور جس نے مسلمانوں کو پوری دنیا میں دہشت گردی کا لیبل لگوا دیا ہے. اگر یہ ذرا سا بھی مذاق کریں گے, ذرا سا بھی مس مینج کریں گے, ذرا سا بھی مس ہینڈل کریں گے تو امریکہ بہادر کے لیے آپ کو جو منیمم تکلیف پہنچانے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی معاشی ناکہ بندی کریں. اگر وہ آپ کی معاشی ناکہ بندی کرتے ہیں جیسے انہوں نے ایران کی تھی, تو ایران کے اندر تیل ان کا ذاتی ہے اور وہ تیل ایکسپورٹنگ کنٹری بھی ہے, اور وہ جب امریکہ نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی تب بھی رشیا کو تیل بیچ کے اپنا مال بنا لیتے تھے. حالانکہ بعد میں رشیا بھی دنیا کا سب سے بڑا تیل ایکسپورٹر بن کے آ گیا. وہ تب بھی چائنا کو تیل بیچ کے اپنا مال بنا لیتے تھے, لیکن پاکستان کے پاس تو تیل بھی نہیں ہے. اگر ہماری معاشی ناکہ بندی ہوئی تو ہمارے لیے یہی بہت کافی ہوگا, ڈائریکٹ گولہ بارود پھینکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. امریکہ کے کہنے پہ ساری دنیا ہماری معاشی ناکہ بندی کے لیے تیار ہو جائے گی؟ آپ نے دیکھا نہیں, جب امریکہ نے ایران کو لے کے دنیا کو کہا تو پاکستان سمیت سب تیار ہو گئے. پاکستان نے بھی ایران کی ناکہ بندی کر دی تھی, معلوم ہے آپ کو. ہم نے اتنا بھی نہیں کیا تھا کہ وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, ہم نہ ناکہ بندی کریں. اور آج تک ہم ان سے گیس پائپ لائن کے منصوبے پہ کام نہیں کر رہے, جو گیس پائپ لائن انہوں نے ہمارے بارڈر پہ لا کے رکھ دی ہے کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا. ہم نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کیا لیکن اپنے لیے حفاظتی اقدامات نہیں کیے. جو قومیں اچھے دنوں میں اپنا پسینہ بہا دیتی ہیں, برے دنوں میں ان کا خون بچ جاتا ہے. لیکن ہم نے اچھے دنوں میں اپنے پسینے کو مذاق میں اڑا لیا اور پسینہ بہانے کی بجائے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تماشا کرتے رہے, اور وہ تماشا ہم نے ابھی بھی ختم نہیں کیا. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا کھڑا ہو چکا ہوا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ کور کمانڈرز کی یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اور اس کے بعد جو سبسیکوینٹلی گورنمنٹ کی جو سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے, سو کالڈ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس, اس میں سنجیدگی سے معاملات کو لیا جائے گا. خواجہ آصف نے جو بیان دیے ہیں اس کے بعد وہ بڑے غیر سنجیدہ بیان ہیں. ایسے غیر سنجیدہ بیانوں سے جو ٹویٹ پہ انہوں نے دیے ہیں دنیا کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا میڈیا اور ہماری حکومت یہ سب پاکستانی عوام کو ایڈریس کر رہے ہیں. ایشو آپ کا ویسٹ کے ساتھ ہے, ایشو آپ کا امریکہ کے ساتھ ہے, اور آپ ایڈریس کر رہے ہیں پاکستانی عوام کو. پاکستانی عوام کو تو بھائی میں ابھی بتاؤں گا کہ ہم امریکہ تباہ کر دیں گے, عوام تالیاں مارنی شروع ہو جائے گی. کیا حقیقت میں ہم امریکہ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ ابھی امریکہ نے اپنے پراپر مطالبات پیش نہیں کیے, ہم نے ایڈوانس قبضہ کرنا شروع کر دیا نا ان کے پروجیکٹس پہ. وہ جو ہیں جماعت الدعوہ کہ پنجاب گورنمنٹ انہیں ٹیک اوور کرنے لگی ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے بھائی سنجیدگی سے ان معاملات کو لو. اور آپ کے سیاستدان سارے جو بیٹھ کے اس وقت صادق اور امین بن رہے ہیں اور جو دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیٹی سے پوچھو صادق اور امین, یہ سارے ان سب لوگوں کو سمجھ کے چلنا ہوگا کہ آپ کی پوری دنیا کے ساتھ ٹکر ہے, پوری دنیا کے ساتھ. امریکہ جہاں ہوتا ہے دنیا وہاں ہوتی ہے. آج سر جو سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں جو بڑے اہم فیصلے لیے گئے ہیں اس میں سے جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ اب تک تو سب کچھ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, آج یہ فیصلہ بھی ہوا ہے ذرائع کے مطابق کہ جو تمام دوست ممالک ہیں وہاں پہ پارلیمانی وفود بھی جائیں گے اور جو ہمارے سفیر ہیں ان کو ڈائریکشنز جائیں گی کہ آپ وہاں پہ پاکستان کا کیس جو ہے ان ممالک کے اندر پیش کریں اور پاکستان کا بیانیہ جو ہے ان کے سامنے پیش کریں. پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر قربانیاں ہیں ان کو پیش کریں, اور جو دوست ممالک ہیں جس میں چائنا ہے, جس میں رشیا ہے, جس میں ٹرکی ہے, جن کی ہمدردیاں اس وقت پاکستان کے ساتھ ہیں, ان سے اس قسم کی سٹیٹمنٹس وہ جاری کریں جس کے اندر یہ قرار دیا جائے کہ اگر امریکہ جو ہے
پاکستان کے اندر کسی قسم کی کارروائی کرتا ہے تو وہ دہشت گردی کی کارروائی کے زمرے میں آئے گا. تو یہ پلان کیا گیا ہے. دیکھیں یہ جب یہ پلاننگ ہو رہی ہے نا تو مجھے 1990 کا واقعہ یاد آ رہا ہے جب صدام پہ اٹیک کیا امریکہ نے, جارج بش سینئر نے. تو صدام حسین کی جو پوری تیاریاں تھیں وہ اسی قسم کی تیاریاں تھیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ٹکر لے سکتے ہیں اور وہ شروع ہو گئے تھے امریکہ سے ٹکر لینے کا انتظام کرنے. حالانکہ صدام حسین کو جو کرنے کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ فوری طور پر اپنے تعلقات سعودی عرب سے ٹھیک کرتا جو ان دنوں خراب تھے, چاہے جا کے اس کو سعودی عرب کے پاؤں پڑنا پڑتا. ایران سے جو تعلقات خراب تھے وہ ٹھیک کرتا تاکہ خطے میں کوئی ملک اس کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہ ہوتا. لیکن وہ اس وقت اسی طرح کی تیاریاں شروع کر دیں. صدام کا قصور کیا تھا مجھے بتا دیں جب امریکہ نے اس پہ اٹیک کیا؟ امریکہ کا کیا جنگ, اس پہ تعلق کیا تھا امریکہ کا؟ کوئی تھا تعلق؟ بالکل کوئی نہیں تھا. وہ تو صرف جھوٹ کی بنیاد. وہ نہیں جو کویت پہ حملہ کیا تھا صدام نے اس کی بیس پہ ہوا تھا. جی تو بھائی صدام کا کام تھا کویت سے فوراً نکل کے باہر آ گیا تھا, کویت کے امیر سے معافی مانگ لیتا, سعودی عرب سے تعلقات ٹھیک کر لیتا, اپنا ملک بچا لیتا. لیکن کیا کیا اس نے اور نتیجہ کیا ہے؟ آج صدام حسین کا وہ عراق اس میں صرف کشت و خون بہتا ہے. اور کتنے سال ہو گئے؟ 27 سال. 27 سال سے عراق کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. جو مڈل ایسٹ کا ایک طاقتور آئل پروڈیوسنگ ملک تھا اس ملک کا انہوں نے بینڈ بجا کے رکھ دیا ہے. آپ بھائی سوچ سمجھ کے چلیں. آپ کے ہاں لوگ جو ہیں وہ جذباتی ہو کے نعرے لگانا بہت پسند کرتے ہیں. نعرے لگانا بہت آسان ہے. صدام کی فیور میں جب امریکہ نے وہاں اٹیک کی بات کی تھی نا تو 5-5 لاکھ کا مجمع سڑکوں پہ ہم نے دیکھا تھا. 5-5 لاکھ کا مجمع بغداد کی ہر سڑک پہ صدام کے حق میں نعرے لگ رہے ہوتے تھے. پاکستان میں ریلیز نکل رہی تھیں جی صدام کے حق. تو مجھے بتا دیں اینڈ نتائج کیا ہوئے؟ تو آپ محمود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اس وقت آپ کو میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, پلیز آپ بات کر لیجئے. نہیں میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں کیا رد عمل ہماری طرف سے دیکھیں اس وقت ہمیں دنیا میں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ ڈپلومیسی کرنی ہے. پاکستان کے اندر ہمیں پہلے تو انٹرنل لڑائی کو زیرو کرنا ہے تاکہ جو کام بھی پاکستان کرے دنیا وہی دیکھے. دوسرا ہمیں پاکستان کا جو گفتگو کا طریقہ کار ہے نا اس میں سچ لے کے آنا ہے کہ تاکہ دنیا ہمیں سچ بولتا ہوا پائے. آج ہم پہ اعتبار نہیں کیا جاتا. آج ہمارے بارے میں سمجھا جاتا ہے ہم جھوٹ بہت بولتے ہیں. تو ہمارا جو بیانیہ ہے اس پر لوگ یقین کریں کہ ہم سچ بولتے ہیں, ہم جھوٹ نہیں بولتے. اور پھر اس کے بعد جو اس وقت مطالبات امریکہ ہم سے کر رہا ہے ہم امریکہ سے بیٹھ کے امریکہ کو سمجھائیں, اپنا موقف پیش کریں کہ آپ جو نئی جنگ شروع کرانا چاہ رہے ہیں جو کہ وہ شروع کروانا چاہ رہے ہیں آپ کو وہاں پہ اسٹرانگ ڈپلومیسی امریکہ میں کرنی ہے. امریکہ کے ساتھ اسٹرانگ ڈپلومیسی کرنی ہے. آپ کو قائل کرنا ہے ویسٹ کے ملکوں کو, خالی سفیروں سے نہیں قائل ہونا, آپ کو محنت کرنی پڑنی ہے. اور دوسری طرف آپ کو اپنے خطے کے اندر اپنے لیے خطرات ختم کرنے ہیں. اب ذرا اس کی طرف آئیں, باقی باتوں کو آگے چل کے میں ڈسکس کروں گا. اس خطے کے اندر ہم خطرات کو کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ بھارت ہمیں ذمہ دار ٹھہراتا ہے, افغانستان ہمیں ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور امریکہ ان کی زبان بول رہا ہے. تو اس خطے کے اندر ہم کہاں سے پہل کریں, کیا انیشیٹو لیں ہم؟ مصطفیٰ آپ کو پتا ہے آپ نے نواز شریف کو سزا کیا دی تھی؟ آپ نے سزا دی تھی اس کو بھارت سے تعلقات بڑھانے کی. ہمیں نہیں نا پسند سر بھارت کیوں تعلقات جو ہے. آپ کو ایسے بندے چاہیے جو بھارت سے آپ کے تعلقات ٹھیک کروا سکیں. آپ کو ایسے بندے چاہیے جو ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک کروا سکیں. آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک کر سکیں. آپ کی آرمی سٹرونگ رہنی چاہیے, بالکل جنگ کے لیے تیار, حالت جنگ میں. لیکن جنگ سے پہلے جتنا کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ نہ ہو, جنگ ٹالی جا سکے, وہ سب کچھ کیا جائے. اور وہ سارا سول گورنمنٹس کے کرنے کا کام ہے جو ہے ہی نہیں اس وقت. نہیں تو کیا بھارت ہمارے ساتھ اچھے ہمسائیگی کے تعلقات چاہتا ہے؟ وہ بھی تو دیکھیں نا, سارا انتشار تو بھارت کی طرف سے اس وقت پھیلایا جا رہا ہے. وہ چاہے بلوچستان ہو, وہ چاہے فاٹا ہو, یہ جو کلبھوشن ہم نے جاسوسوں کی ماں پکڑی ہوئی ہے تو یہ ان کی طرف سے یہاں پہ آئی ہے. دیکھیں آپ کو میں جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ سمجھنی ہوگی. آپ کو زیادہ خطرہ اس وقت بھارت سے ہے یا امریکہ سے؟ اس وقت فوری خطرہ تو بھارت سے ہے, ہمارا ہمسایہ ہے. آپ کو فوری خطرہ امریکہ سے ہے. اچھا. بھارت جو ہے وہ آپ کا نقصان نہیں کر سکتا. بھارت نے اگر آپ کا نقصان کیا تو پاکستان سے چلنے والا ایٹامک میزائل بھارت کے کئی شہر تباہ کر سکتا ہے. بھارت ایسا کبھی نہیں کرے گا. لیکن امریکہ آپ کا بیڑا غرق کر سکتا ہے. وہ آپ کی معاشی ناکہ بندی کر کے آپ کا بیڑا غرق کر سکتا ہے.
وہ آپ پہ فوجی حملے کر کے آپ کا بیڑا غرق کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کا چلا ہوا میزائل امریکہ نہیں جا سکتا. آپ امریکہ کا کوئی خاص نقصان نہیں کر سکتے، اور وہ دور سے بیٹھ کے آپ کا نقصان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپ کی وجہ سے امریکہ کو کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن بھارت کو آپ کی وجہ سے خطرات ہیں. میں دوبارہ اس طرف آتا ہوں، بھارت کی طرف، لیکن مجھے پہلے یہ بتائیے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہماری معاشی ناکہ بندی کر سکتا ہے، چائنا یہ ہونے دے گا؟ چائنا کے ساتھ اس وقت ہم ہی تو اس کو اس خطے کے اندر جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، اور امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا سے اپنا تعلق ختم کرے، یہ سی پیک کا ڈنڈورا جو ہے اس کو وائنڈ اپ کیا جائے. تو ہم تو چائنا کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو چائنا ہونے دے گا ہماری معاشی ناکہ بندی؟ اس ایشو پہ، جس ایشو پہ امریکہ اس وقت آپ پہ اٹیک کر رہا ہے، چائنا نے آپ کو 1 سال پہلے وارننگ دی تھی، اور اس کو آپ نے ڈان لیکس بنا دیا تھا 1.5 سال پہلے. اب اس کے اوپر سر دیکھیں نا، ہم نے کیا ہے نا، اب جماعت الدعوہ کے اوپر ہم تبھی کر پابندی لگا رہے ہیں. تبھی کر لیتے. سر ٹھیک ہے کہ ہمیں دیر سے سمجھ آتی ہے، لیکن آپ دیر سے سمجھ آتی ہے. ابھی بھی جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ نہ ہو کل دیر سے سمجھ آئے. ابھی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہماری معاشی ناکہ بندی کا، تو وہ ہو جائے گی 2 منٹ میں. اس میں پھر چائنا، پھر رشیا. بھائی میرے، آپ دیکھ لیں، سوائے چائنا کے باقی پوری دنیا آپ کی ناکہ بندی کر دے گی. اور ماشاءاللہ چائنا سے آپ کے تعلقات پتہ ہے کس طرح کے ہیں؟ چائنا آپ سے $21 ارب سال لے کے جاتا ہے، دے کے نہیں جاتا. یہ تعلقات ہیں آپ کے چائنا سے. ہم چائنا کے لیے اتنا بڑا یہ جو ہم سی پیک اور جو اس کو رستہ دے، سوچ سمجھ کے کریں نا، جتنا بھی کرنا ہے. میں چائنا سے لڑنے کو ہرگز نہیں کہہ رہا، لیکن چائنا آپ کا وہ والا دوست نہیں ہے جو دوست امریکن اٹیک کے بعد آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، آپ کی حمایت میں. تو پھر ہمیں امریکہ کے سامنے جھک جانا چاہیے. جو امریکہ کہہ رہا ہے وہ چاہے ہمارے مفاد میں ہے یا نہیں. دیکھیں، میں جھکنے کو نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اپنے ہاؤس کو آرڈر میں کریں، میں کہہ رہا ہوں اپنے ریجنل ہاؤس کو آرڈر میں کریں، اور جو امریکہ کی سٹرینتھ ہے اس کو ویک کریں اپنے ریجن کے حوالے سے. اپنی سٹرینتھ کو مضبوط کریں کہ آپ اقوام عالم میں کھڑے ہو سکیں. دنیا کو آپ نے اپنے سارے کارنامے ضرور دکھانے ہیں کہ بھائی امریکہ کی ساری جنگ ہم نے لڑی ہے، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پوری دنیا امریکہ سے ڈرتی ہے. اچھا صاحب، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ امریکہ کی جنگ ہم نے لڑی ہے، یہ ہم نے ساری دنیا کو بتانا ہے. یہ ہمارے پاس سٹیٹمنٹ موجود ہے ہلری کلنٹن کی. وہ خود کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے، افغانستان نے ہماری جنگ لڑی. اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ سب کچھ انہیں پتہ تو ہے، وہ جانتے تو ہیں، یہ آگ ان کی لگائی ہوئی ہے، اس میں ہمارا کیا رول ہے؟ ہم اپنے آپ کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں سر، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ سارا رول تو ہمارا، سارا بنیادی کردار تو ہم نے ادا کیا. تو ہم میں سے جن لوگوں نے فیصلہ کیا تھا ان کی جنگ لڑنے کا، کبھی کسی نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا تھا؟ آپ اکاؤنٹیبل ہیں، آپ جواب دیں، یہ جنگ کیوں لڑی آپ نے اس ملک کا نقصان کیوں کروایا؟ آپ نے رشیا کی لڑائی لڑ کے، امریکہ کی لڑائی رشیا سے لڑ کے، رشیا کو تباہ کرا کے جو دنیا میں یونیپولر امریکہ کریٹ کر دیا، جس کے بعد وہ امریکہ مسلمانوں کو ماری چلا جا رہا ہے، تو کبھی ہم نے ان کو اکاؤنٹ فار کیا؟ سر میں نے نہ کیا، نہ کر سکتے ہیں. لیکن فیوچر کے لیے تو سبق سیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ سر ویسے میں ابھی جو ریسنٹلی لاسٹ وزٹ تھا پرائم منسٹر کا، شاہد خاقان عباسی کا اور خواجہ آصف کا، فورن منسٹر کا، یہ جب لاسٹ ٹائم امریکہ میں تھے، یہ تمام باتیں انہوں نے وہاں پہ ڈیفرنٹ فورمز میں ریز کی. اس سے پہلے یہ کسی نے نہیں کی تھی. انہوں نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہاں پہ جا کے یہ نیریٹو پیش کیا کہ جناب یہ آپ ہی کی لگائی ہوئی آگ ہے. لیکن جنگ لڑنے کا فیصلہ 2 لوگوں نے کیا تھا، ایک ضیاء الحق نے، ایک جنرل مشرف نے. ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ کس سے پوچھ کے کیا؟ کیا قوم کو اعتماد میں لیا آپ نے اس فیصلے سے پہلے؟ بالکل نہیں لیا. کیا یہ جواب دہ ہیں؟ بالکل ہیں. چلیں، یہ ماضی کی بات ہو گئی، ہم آگے چلتے ہیں. کیا آج کے بعد ہونے والے فیصلوں کے لیے ہم کوئی تیاری کر چکے ہیں؟ ہم کوئی سمجھداری سے فیصلے کر رہے ہیں؟ ایک طرف امریکہ جیسا ملک ہمیں مارنے کی تیاری کر رہا ہے، اور ایک طرف ہم نے عدالتیں لگائی ہوئی ہیں سیاستدانوں کو بخیے ادھیڑنے میں. کیا یہ مناسب ہے؟ آپ مجھے خود ہی بتا دیں. نہیں، مناسب تو ہمارا فوکس ہونا چاہیے تھا. ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم نے امریکہ جیسے عذاب سے جان کیسے چھڑانی ہے. ہم جشن مناتے پھر رہے ہیں، نئے سال کا جشن. کس سال کا جشن؟ جس کے پہلے دن آپ کو امریکہ سے ایک ٹویٹ آئی ہے اور ایک سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا ہے. یار امریکہ سے ٹویٹ تو دشمنی ہے، باہر سے سمجھ بھی آتی ہے، اپنے اندر سے بھی ابھی تک ڈویژن کا کام جاری ہے. ہم پاکستان میں بیٹھ کے اپنی ڈویژن کو کم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. لیکن سر اس کے بعد جو اب تک کی حکمت عملی نظر آ رہی ہے، کیا یہ مثبت اشارہ ہے
فوج جو ہے ہماری سویلین جو ہے وہ ایک پیج پہ آئے ہیں. دونوں طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ جناب اگر مشکل وقت آیا تو سب اکٹھے ہوں گے. اور آج جو فیصلے کور کمانڈرز کانفرنس میں لیے گئے ہیں, نیشنل سیکورٹی کونسل میں کمیٹی میں جو لیے گئے ہیں, وہ سارے اب پارلیمنٹ میں جائیں گے, وہ سارے کابینہ کے پاس جائیں گے, پھر ایک مشترکہ بیانیہ جو ہے وہ سامنے آئے گا. ان باتوں کا وقت گزر چکا ہے, اب آپ کو عمل کرنا ہے. اب امریکہ جو ہے نا وہ دنوں کی بات ہے, دنوں کی بات. امریکہ شاید آپ کے شہری علاقوں میں اب ڈرون حملے کرے گا, پہلے قبائلی علاقوں میں ہوتے تھے. اب شہری علاقوں میں ڈرون حملے کرنے سے امریکہ کو خاص نقصان نہیں کر سکے گا, مطلب ہے ہیومن باڈی کا نقصان ہوگا, لیکن آپ کی سوورنٹی تباہ ہو جائے گی. اور آپ کا جس دشمن کو آپ نیچے لگا کے بڑا مزہ لیتے ہیں کہ جی ہم نے بھارت کو نیچے لگایا ہوا ہے, وہ کیا آپ کا مذاق اڑا رہا ہے اس وقت, تمسخر اڑا رہا ہے آپ کا کہ لے جناب ہماری جنگ بھی اب امریکہ نے لڑنی شروع کر دی ہے. میرے پاس ہے لیکن میں دکھانا نہیں چاہ رہا. آپ مجھے بتا دیں کون سی آپ نے عزت کما لی ہے اقوام متحدہ, اقوام عالم میں, کہ بھارت آپ کا تمسخر اڑا رہا ہے. جو لوگ بھی اس وقت فیصلہ ساز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان سے پوچھنے والی بات ہے کہ آپ نے کیا کما لیا ہے, کچھ کما لیا ہے یا نہیں کمایا. اور اگر نہیں کمایا تو خدا کے لیے فیوچر کو دیکھ لیں, آپ کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہے کہ نہیں ہے. یہاں پہ کیا ہمیں امریکہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا؟ کیا ہم نے چائنا کے ساتھ جا کے غلطی کی جو آج امریکہ, بھارت, افغانستان یہ ہمارے سامنے جو ہے سفارہ ہو گئے ہیں؟ اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے ہماری معاشی ناکہ بندی کی تو چائنا ہماری مدد کو اس طریقے سے نہیں آئے گا جس طریقے سے اسے آنا چاہیے. کسی بھی طریقے سے نہیں آئے گا. اچھا, اس کا کوئی یقین ہے؟ پکا یقین. سر اس کا دیکھیں نا, وہ جو اس کا سی پیک ہے وہ اس کے اوپر بہت انحصار کر رہا ہے. اگر پاکستان کا ساتھ نہ دے گا, 360 ارب روپیہ جو ہے نا ڈالر جو ہے وہ امریکہ سے آتا ہے, اور اس کا 61 ارب ڈالر جو ہے انڈیا سے آتا ہے. وہ اپنے 420 ارب ڈالر, 421 ارب ڈالر کو آپ کے 21 ارب کے لیے قربان کر دے گا. نہیں سر, لیکن یہ روٹ تو جو ہے وہ پوری روٹ اس کو جتنا بھی عزیز ہو, پاکستان کے لیے روٹ جتنا بھی عزیز ہو, وہ اپنے 421 ارب ڈالر کو خطرے میں نہیں ڈالے گا. وہ آپ کی وہ والی اخلاقی مدد کرے گا جو آپ کشمیر کی کرتے ہیں. ہم تو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں. کشمیری عوام کی جتنی آپ مدد کرتے ہیں نا, بس اتنی کرے گا وہ آپ کو, اس سے آگے جو ہے وہ نہیں جائے گا, اور اتنی سے آپ کا کام نہیں چلنا. تو اب یہ جو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پارلیمانی وفود بھیجیں گے اور وہاں پہ جو ہے آپ کو امریکہ کے ساتھ وہ لوگ ڈالنے ہیں درمیان میں جو لوگ امریکنز کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. آپ کی پرابلم کیا ہے؟ وہ کون ہے سر؟ دیکھیں آپ کی پرابلم کیا ہے کہ آپ کو جو سچ دکھاتا ہے آپ اس کو غدار بول دیتے ہیں اور آپ اس کو پاکستان سے چلتا کر دیتے ہیں. آپ کو جو سچ دکھاتا ہے آپ اسے حکومت سے نکال دیتے ہیں. آپ کو ریئلسٹک اور جسے کہتے ہیں حقیقی نظروں سے دنیا کو دیکھنا ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کو بے وقوف جس طرح آپ لوگ بناتے ہیں اسی طرح بناتے رہیں اور پوری دنیا بھی آپ کی بات مان لے گی. پوری دنیا آپ کی بات نہیں مانے گی. آپ دنیا کو دنیا کے ساتھ ریئلسٹک نظروں سے دیکھیں گے. آپ کو امریکہ کے ساتھ اس معاملے میں سٹرونگ ڈپلومیسی چاہیے. آپ کے پاس ایک بندہ ہے شوکت عزیز, آپ اس کو آن بورڈ لیں. وہ آپ کو یہ کام کر کے دے سکتا ہے کہ امریکن سے نیگوشیٹ کرے. اسی طرح آپ اپنے وہ ساتھی اٹھائیں جو ویسٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا انفلوئنس ہے وہاں, ان لوگوں کو پاکستان کی حمایت کے اندر استعمال کریں. یہ خواجہ آصف کے بس کا کام نہیں ہے. خواجہ آصف اسی انداز سے گفتگو کر رہے ہیں جیسے وہ پاکستان میں بیٹھ کے ٹی وی پروگراموں میں نہیں باتیں کرتے ہیں کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. وہ بڑکیں شڑکیں جو ہے نا, یہ آپ امریکہ کے ساتھ وہ بڑکیں شڑکیں نہ ماریں کیونکہ یہ بڑکیں آپ کو بہت مہنگی پڑ جائیں گی. خان صاحب کو سکالرز کی ایک ٹیم دیں اور ان سکالرز کی ٹیم میں ڈیفنس کے وہ لوگ شامل ہوں جو ڈیفنس کی انفارمیشن دیں. پرابلم یہ ہے ڈیفنس گائیڈ کرنا چاہتا ہے, ڈیفنس اپنے آپ کو پلینگ رول میں رکھنا چاہتا ہے. پلینگ رول میں آپ کو سمجھنا ہوگا یہ ڈپلومیٹک وار ہے. ڈپلومیٹس جو پاکستان کے بڑے بڑے ڈپلومیٹس ہیں ان کو بلائیں, کام کے بندوں کو, انہیں کہیں کہ وہ ڈپلومیسی کے پورے پلانز بنا کے دیں جنہیں پریزنٹ کرنے کا کام پھر خان صاحب کریں, اور ادھر انڈیا سے تعلق ٹھیک کرنے کا کام آپ نواز شریف سے کروائیں. آپ کا ویسٹ اور ایسٹ جب دونوں بیلنس ہوگا تو امریکہ آپ پہ اٹیک کرنے سے باز آ سکے گا, ورنہ خطرات آپ کے سر پر اسی طرح منڈلا رہے ہیں جیسے 1990 میں عراق میں منڈلا رہے تھے. لیکن انڈیا ہماری طرف کیوں ہماری بات سنے گا سر؟ جس وجہ سے امریکہ سنے گا آپ کی بات, کیونکہ آپ ان کو بات وہ سنائیں گے جو میوچل انٹرسٹ کی بات ہوگی, جو جسے کہتے ہیں نا میوچلی بینیفیشل گفتگو ہوگی. مجھے آپ کا فائدہ اور آپ کو میرا فائدہ, جب میں آپ کو آپ کا فائدہ دکھا کے بات کروں گا تبھی بات آگے چل سکے گی. ہمارے ہاں
ہندوستان کے حوالے سے یہ سوچ رائج ہے, ہمیں بچپن سے پڑھائی بھی جا رہی ہے اور بتائی بھی جا رہی ہے کہ جناب ہندوستان تو جو وہ سوچ پرانی ہو چکی ہے, سرپرستی سے مٹانا چاہتا ہے پاکستان کو, انہوں نے مانا ہی نہیں ہے دل سے. وہ سوچ پرانی ہو چکی ہے. ہندوستان کا وزیر اعظم پاکستان میں آ کے, آپ کے مینار پاکستان میں جا کے یہ ثابت کر چکا ہے کہ پاکستان کو وہ ایکسپٹ کرتے ہیں. اب ہندوستان کو پاکستان کو تباہ کرنے میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں, کیونکہ اگر پاکستان تباہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان انڈیا کو زیادہ ہوگا. یہ تو اس وقت جو سر سارا کچھ وہ کر رہے ہیں, آپ سمجھ لیں پاکستان کا اگر نقصان ہوتا ہے تو انڈیا پاکستان سے جنگ لڑنے کی کیپیسٹی بھی نہیں رکھتا. تو پھر یہ کراس بارڈر ٹیررزم وہ کیوں کروا رہا ہے یہاں پہ؟ یہ دیکھیں, کراس بارڈر ٹیررزم کو آپ عدم اعتماد کی فضا ہے, ٹھیک, آپ ان پر اعتماد نہیں کرتے, وہ آپ پر اعتماد نہیں کرتے. آپ اس طرح کی فضا کو کتنے سال اور پریویل کرانا چاہتے ہیں؟ آپ کو یہاں پہ مشرف والا نیریٹو لینا ہوگا. مشرف کا نیریٹو یہ تھا کہ آئیں بیٹھ کے کشمیر کے مسئلے کو حل کرتے ہیں. مشرف نے 85 آئیڈیاز پیش کیے تھے, تو آپ مشرف والے نیریٹو لے کے اس کو نیگوشیٹ کرنے کا کام نواز شریف کو دیں, جس کے انڈیا سے تعلقات بھی ہیں, اور عمران کو دیں ویسٹ کو قائل کرنے کا کام, کیونکہ عمران کا چہرہ ویسٹ کو اچھا لگتا ہے, عمران کی گفتگو ویسٹ کو اچھی لگتی ہے. عمران ایک سپر سٹار ہے جس کو ویسٹ میں رسپیکٹ دی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ابھی آپ نے کہا کہ یہاں پہ تو حکومت ہی کوئی نہیں ہے, یہاں پہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے. آج بھی جو ہے وہ اعلامیہ کا جو ہے وہ سارا تذکرہ سارا دن جو ہے وہ چلتا رہا. اس وقت ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا رسپانس دینا چاہیے. تو یہ ذمہ داری میں مصعب نبھائے گا کون انیشیٹو لے گا, کس طرح یہ لوگ اکٹھے ہوں گے؟ بڑا آسان ہے, ایک جنرل باجوہ کی دونوں کو کال ہے اور کام ختم. فرینکلی میں یہ جملہ بول رہا ہوں, پتہ نہیں فوج مجھ سے ناراضی نہ ہو جائے, ایک ٹیلی فون کال دونوں کو اور مسئلہ ختم. دونوں اتنے تابعدار ہیں, اتنے تابعدار ہیں دونوں کی اتنی ہی بات ہے. اگر یہ ایک کال جنرل باجوہ کر دیں تو اس میں ان کی انا کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گی, پاکستان پہ ہونے والے نقصانات بچ جائیں گے. سر جس طرح یہ بعد میں جنگ لڑنی پڑے گی, وہ جنگ بڑی خوفناک اور خونی جنگ ہوگی یا معاشی جنگ ہوگی. معاشی ہوئی تو سب لوگ بھوکے مریں گے, اور اگر وہ خونی ہوئی تو بڑا خون بہے گا. ہم لڑیں گے, لڑنا پڑے گا, ہم رہ رہے ہیں یہاں, ہمارے پاس اور چوائس کیا ہے, لیکن اس جنگ سے پاکستان 100 سال پیچھے چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اس پہ مزید بھی بات, اور اس میں صرف ایک جنرل باجوہ کی ذاتی کال 2 لوگوں کو, دیٹس اٹ. کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے. آپ کے نزدیک یہ دونوں شخصیات جو ہے ایک کال فوری طور پر ایک کال پر بات سنیں گے, سننی پڑے گی. ٹھیک ہے سر. ملک خطرے میں ہے بھائی, مذاق نہیں ہے. آپ لگے ہوئے ہیں توڑ دو, گرا دو, جھلا دو, اڑا دو, مار دو. آپ لگے ہوئے ہیں عدالت سے کریڈٹ لے کے, بڑی توپ چلا لی آپ نے, عدالتوں سے کریڈٹ لے کے, سرٹیفکیٹس لے کے کر لیجیے اس ملک پہ حکمرانی جس میں کھنڈر ہوں گے. بالکل ٹھیک, میری بھی ایک مجبوری ہے سر. بات تو آپ بڑی سیریس نوٹ پہ کر رہے ہیں.